السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ جب جہلا کو لوگ اپنا بڑا سمجھ لیں گے، انہی سے مسئلے مسائل پوچھیں گے، معلوم کریں گے، یہ لوگ خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشین گوئی فرمائی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ آپ امت کو بتاتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر اور کون سی سچی بات ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ آج کل بڑے جبے کبے شبے پہننے والے، پگڑیاں لگانے والے اور رنگ برنگ کے لباسوں میں آنے والے بیٹھے ہوئے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، پہلے آپ یہ سن لیجئے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے کہ رفع دین ثابت ہے، کیا کبھی رفع دین کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رفع دین لکھا ہوا ہے، میں مانتا ہوں، کون کہتے نہیں مانتا؟ ہم سارے مانتے لکھا ہوا ہے، لیکن بات پوری کرے نا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور ہمیشہ کرتے تھے، یہ تو حضور کے ماضی کی زندگی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کا راوی عبداللہ بن عمر ہے، یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند ابی عوانہ میں ہے کہ مکہ میں کرتے تھے، مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ یہی صحابی ہے، یہی صحابی مسند ابی عوانہ میں یہی صحابی ہے۔ تو اس صحابی کی مکی زندگی کے بعد فلما ہاجر الی المدینہ، یہ لفظ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر وہی صحابی بخاری میں بتا رہا ہے، پرانی بات وہ آپ نے لے لی ہے، بعد کی بات وہ حدیث پاک میں بتا رہا ہے، وہ آپ نے چھوڑ دی ہے۔ تو کوئی بندہ یہ آدھا سچ بولتے، سچ فرما۔ آپ نے سنا مفتی عبد الواحد قریشی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مفتے کے مفتی ہیں، خود بن کے بیٹھ گئے ہیں مفتی، ان کو حدیثیں تو آتی نہیں ہیں، اور جھوٹ اتنا بولتے ہیں یہ کہ علامان والحفیظ کہہ رہے ہیں جی کسی نے کہا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہاں ہم بھی مانتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا ہے، لیکن کب کیا کرتے تھے ذرا یہ بھی تو دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ کہ بخاری کی روایت ہے، اور یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مسند ابی عوانہ میں، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم مکے میں رفع الیدین کرتے تھے، مدینے میں آنے کے بعد رفع الیدین چھوڑ دیا، نہیں کیا۔ اور پھر اتنے الفاظ پڑھ رہے ہیں عربی کے صرف، فلما ہاجر الی المدینہ، جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب آگے اپنی طرف سے الفاظ لگا دیے کہ اب وہ رفع الیدین چھوڑ دیا۔ تو ان کے پاس پیچھے جو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے سنا عبد الواحد قریشی صاحب سے کہ یہ آدھی روایت بیان کرتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں، کہنے لگے آدھا سچ کہتے ہیں آدھا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں آدھا سچ اور آدھا جھوٹ۔ قریشی صاحب آپ تو مکمل جھوٹ بول رہے ہو، آپ کو مسند ابی عوانہ کی ریفرنس تو دینا تھا، کون سے باب میں ہے، کون سی حدیث ہے، وہ حدیث تو پڑھ کے پوری سنا دیتے۔ آپ نے تو آدھے کیا پاؤ الفاظ بھی نہیں پڑھے، فلما ہاجر الی المدینہ، جب ہجرت کر کے گئے مدینہ، آپ نے تو خود ہی آدھا کیا بلکہ 90% چھوڑ دی ہوگی وہ روایت، اب پوری نہیں سنائی۔
اور کہتے ہیں کہ آدھا سچ بولتے ہیں یہ وہابی اور آدھا جھوٹ بولتے ہیں. آپ تو مکمل جھوٹ بول رہے ہو. پیش تو کرو. ابو عوانہ میں کون سی روایت ہے؟ آپ کو وہ روایت پوری پیش کرنی چاہیے تھی، اس کی سند بتانی تھی، اس کا حکم بتانا تھا کہ یہ کس درجے کی سند ہے. اگر ہمت اور طاقت ہے تو جواب دیں. اور جو ان کے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوئے اور وہ سارے کے سارے خوش ہو رہے ہیں، واہ 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 واہ، کیا بات کر دی قریشی صاحب نے. ہاں، شیطان تو خوش ہوگا کیونکہ جھوٹی بات کر دی ہے انہوں نے مکمل جھوٹ بولا ہے. وہ روایت تو پیش کرو، اس کی سند تو بتاؤ کس درجے کی ہے. عوام کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ دھوکے میں ڈال رہے ہو. یہ آپ کا عمل ہے، یہ آپ کا وتیرہ ہے، یہ آپ کو لائق دیتا ہے یہ کہ آپ ایسا کریں کام؟ دوسروں پر الزام لگائیں اور خود ہی وہ کام کرے، دوسروں کو کہے کہ آدھا سچ آدھا جھوٹ. آپ نے تو یہاں پر آدھا سچ بھی نہیں بولا، 95% جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ 100% جھوٹ بول رہے ہیں. اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، ورنہ قبر میں جاتے کے ساتھی اور روز قیامت جو سوالات سامنے آ جائیں گے نا، پھر خود فیصلہ کر لیں کہ جنت جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بات کہی، کہہ رہے ہیں کہ نبی نے مدینے آ کر رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، حالانکہ صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 401 نمبر، کیا فرماتے ہیں؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور میں نے یہ دیکھا. روایت کے اندر 9 ہجری اور 10 ہجری کا واقعہ ہے. صحابی آ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کر رہے تھے. 9 ہجری کا واقعہ. پھر اگلے سال سردیوں میں آئے، 10 ہجری کا واقعہ. کہتے ہیں کہ سردی تھی، آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ رفع الیدین کرنے کے لیے اپنی چادر سے ہاتھ باہر نکال کے اور رفع الیدین کر رہے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی. یہ حدیث نظر نہیں آئی آپ کو؟ صحیح روایت ہے بالکل. یہ آپ کو نہیں پتہ لگا؟ آپ نے نہیں پڑھا؟ ہاں بے شک نہیں پڑھا ہوگا. کیوں؟ آپ کے ہاں قدوری جو 150-200 صفحے کی کتاب ہے چھوٹی سی، پورے سال کے اندر یہ مکمل کرائی جاتی ہے. اور صحیح بخاری صحیح مسلم جس کی 3 جلدیں اتنی موٹی ہیں، 6 جلدوں کو آپ 1 سال کے اندر پورا دور کرا دیتے ہیں. آپ پڑھتے نہیں، سمجھ کے نہیں پڑھتے، بلکہ صرف سنتے رہتے ہیں اور پڑھنے والا ریپیٹ تیزی کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کو چاہیے ذرا حدیثیں پڑھیں اور جھوٹی روایتیں پیش نہ کریں، اپنے اوپر جھوٹ کا ٹھپا نہ لگائیں. روز قیامت پکڑ اور گرفت ہو جائے گی. اللہ کے ہاں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں.